بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے جواب آپ کو مل جائیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جواب مل جائیں سارے، لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں 48 آور سے زیادہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بٹ دین اگین آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ کو یہ بھی جواب مل جائے، جو کہ آج کل بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کیا اکتوبر میں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اب اس میں بھی دو رائے ہیں۔ جو ڈائی ہارڈ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، جو ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے، ان کا خیال یہ ہے اور وہ کہتے یہ ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو واپس ابھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ آئیں، ضرور آئیں، لیکن ابھی واپس نہ آئیں۔ کب آئیں واپس، اس پہ بھی میں آپ کو کلیئرٹی لے کے دینے کی کوشش کروں گا آج اپنے مہمان سے۔ اس کے علاوہ جناب 16 ماہ کی حکومت جو ہے اس کی کارکردگی پر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس کو اتنا کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ 13 جماعتیں اور 16 ماہ کی حکومت اور 13 جماعتیں 16 ماہ کے اندر کچھ ڈیلیور اگر نہیں کر سکی تو آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس کے بعد جو الائز ہوں گے، obviously کسی کو 2/3 میجورٹی تو ملنی نہیں ہے، تو اتحادی جو ہوں گے، چلیں 13 نہ صحیح تو 6 ہو جائیں گے، تو 6 اتحادی بھی اگلی حکومت میں آئیں تو وہ بھی اگر کچھ نہ ڈیلیور کر سکے تو پھر کتنی بری بات ہے۔ تو وہ اب یہ بھی ذہنوں میں آتا ہے کہ جناب اگر 13 جماعتیں، ساری جماعتیں، صرف ایک جماعت باہر اور باقی ساری جماعتیں اندر، اور 16 ماہ میں ان کی کارکردگی یہ ہے کہ جناب کچھ بھی نہیں، اور پھر جب الیکشنز آئیں گے تو یہی لوگ، انہی کے امیدوار جب اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے تو وہاں پہ کیا سودا بیچیں گے، کیونکہ الیکشنز از آل اباؤٹ سیلنگ ڈریمز، اور وہاں پہ جا کے کیا وہاں پہ خواب بیچیں گے لوگوں کو جا کے، یا اپنی کارکردگی کیا بتائیں گے وہاں پہ کہ ہم نے 16 ماہ کے اندر کیا کیا۔ اور یہ 1 یا 2 جماعتیں نہیں ہیں، یہ 13 جماعتیں ہیں۔ وہ جا کے اپنی کارکردگی کیا بتائیں گی 16 مہینے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ جناب ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، یا جو پچھلے لوگ یا پچھلی حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت جو گند کر کے گئی تھی اس کو ہم صاف کر کے آئے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے کام نہیں بنے گا، اس سے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا، اور اگر اس سے آگے کچھ بتا سکے لوگوں کو اپنے اپنے حلقوں میں جو بھی امیدوار الیکشن لڑنے جائیں گے تو پھر جا کے کوئی کام بنے گا۔ ادروائز اس وقت جو یوٹیلیٹی بلز کا حال ہے اس میں تو عوام بہت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، اور اس میں جو بھی امیدوار ہوگا، جو بھی الیکشن لڑنے جائے گا، اس کے لیے ایک سچویشن ہوگی۔ ڈار صاحب کے بارے میں جناب، ڈار صاحب جو ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں اور بڑے اچھے ڈریس اپ ہوتے ہیں، اور ان کی ڈریسنگ سے میں بڑا متاثر ہوتا ہوں، ان کی ٹائز بڑی اچھی ہوتی ہیں، اور ڈار صاحب یہ بھی کہتے رہے کہ جب میں وہاں سے جہاز پہ چڑھا اور پاکستان آنے کے لیے تو ڈالر جناب ڈر گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ سو ٹھیک ہے، بالکل ڈر گیا ڈالر، بالکل نیچے گر گیا ڈار صاحب، لیکن جب آپ آئے تو ڈالر پھر چڑھ گیا۔ کیا ڈر خوف وہ نکل گیا تھا ڈالر کے اندر سے؟ خیر، اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے ہم، ان کے بارے میں بھی بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا جناب کہ میں پھر جب دوبارہ آؤں گا حکومت میں تو میرے پاس ایک اسٹریٹجی ہوگی، کیونکہ پچھلی دفعہ جب میں حکومت چھوڑ کے نکلا ہی تھا، یعنی کہ 16 ماہ کی حکومت کر کے جب میں نکلا ہی تھا تو پھر ڈالر چڑھ گیا، اور کچھ ایسے چھپے ہوئے ہاتھ تھے جنہوں نے جناب یہ سب کچھ کر دیا اور ڈالر کی قیمت بڑھا دی۔ وہ چھپے ہوئے ہاتھ کون سے ہیں؟ وہ چھپے ہوئے ہاتھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں ڈار صاحب، وہ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات اگر کی جائے تو وہ پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جناب میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر آئندہ آنے والے الیکشن میں میاں محمد شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر مریم بی بی اگر پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہوتی ہیں یا پرائم منسٹر بنتی ہیں، تو اس حکومت کا حصہ میں نہیں بنوں گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور میرے خیال میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی نظروں سے گزری ہوں گی۔ کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں جوابات جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب سے مل جائے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ میاں محمد نواز شریف صاحب 15 اکتوبر کو واپس آئیں گے؟ نہیں، 15 اکتوبر کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں 2000 شہباز صاحب نے
ان کی موجودگی میں کہا کہ اکتوبر میں آئیں گے، لیکن ابھی تک ان کی اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے جی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ پریس کے جواب دے رہے تھے. انہوں نے اکتوبر کا ڈیٹ دے دی ہے، تو لیکن اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہے. ویسے بھی یہ شعبہ جو ہے جاوید لطیف صاحب کے پاس ہے. جاوید لطیف صاحب نے زیادہ پتہ ہوتا ہے. ان سے میں نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے. اچھا انہوں کو بھی کوئی نہیں، تو شہباز شریف صاحب کو لائے ہوئے انہوں نے کہہ دیا اس دفعہ. میاں نواز شریف صاحب نے بھی نہیں کیا، شہباز شریف صاحب نے کہتے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب نے بھی نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. سو پھر ڈاؤٹ فل ہو گیا کام. میں تو سمجھتا ہوں ڈاؤٹ فل ہے بات. ڈاؤٹ فل ہے نا. اچھا کیونکہ معاملہ جو ہے جاوید لطیف صاحب ہی بتا سکیں گے. وہ 3 سال سے تاریخیں دے رہے. اچھا چلو. اچھا لیکن یہ سارے چلے کیوں گئے یہاں سے؟ حکومت ختم ہوئی اور خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں جناب سارے چلے گئے، نہیں شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے، ڈار صاحب بھی چلے گئے. تو ایک ہی حکومت کا آدمی تھک جاتا ہے تھوڑا. 16 مہینے تھی تھک گئے. جی جی. اگے تو 5 سال سے نظر رکھی ہوئی. اب کچھ ہے نہیں نا، مطلب حکومت نہیں ہے، اب کرنے کو کچھ نہیں ہے. اچھا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ٹھیک ہے اپنے جو معاملات ہیں فیملی وغیرہ ادھر ہے ان کی. اچھا یو بینگ نائس ٹو دیم. نہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں. دیکھیے اب ان کے کام ختم ہو گیا نا. حکومت تھی، انہوں نے کر دی، آخری دن تک حکومت کی. اب اس کے بعد وہ 5-6 دن رہے ہیں، پھر باہر چلے گئے. یو تھنک کہ حکومت ٹھیک کی؟ یہ تو عوام بتائیں گے بیلٹ باکس پہ جب جائیں گے. تو ابھی نہیں بتا رہے عوام؟ ابھی تو بل کی بات چل رہی ہے، لیکن باقی آپ کو عوام کو جانا پڑے گا، اپنی کارکردگی کی بات کرنی پڑے گی. اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کریں گے کیسی حکومت ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے فرق نہیں پڑے گا. اچھا تو کیا عوام کے پاس جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جا سکیں گے 13 جماعتوں کے کینڈیڈیٹس؟ جانا پڑے گا. اینڈ وٹ ول دے سیل اوور دیئر؟ بتائیں گے کیا کس طرح انہوں نے حکومت کی ہے، کیوں اگر مشکلات پیدا ہوئی ہیں عوام کے لیے تو کیوں ہوئی ہیں. آر دی پیپل گوئنگ ٹو بائی دیٹ؟ دیکھیں بائی کی بات نہیں ہوتی، آپ اپنا موقف تو رکھتے ہیں نا. کہ اگر، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ نہ آتے تو کیا ملک کے حالات ہوتے، اس کا تو علم نہیں ہے کسی کو. اگر یہ حکومت نہ آتی پھر کیا ہوتا، وہ تو کسی نے دیکھا نہیں ہے نا. اب آپ کو مشکلات یقیناً عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی بڑھی ہے، معیشت پر اثر پڑا ہے. اس کے آپ کو بتانا پڑے گا کہ کیا آپ نے اقدامات کیے معیشت بہتر کرنے کے لیے، ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے. یہ الیکشن میں یہی ہوتا ہے. Election is all about selling dreams. So do you think will they be able to like sell all these things? نہیں ڈریمز کی بات نہیں، اب تو پرفارمنس کی بات ہے. لوگ تو آپ کو پرفارمنس پہ جج کریں گے. تو پرفارمنس یہ پہلی دفعہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں، الیکشن سے 3 سال پہلے ہر حکومت اقتدار میں رہ چکی ہے. جو انہوں نے کیا یہ نہیں کیا وہ عوام کے سامنے ہے، اس کے اثرات بھی عوام کے سامنے ہیں. تو ذرا کڑا امتحان ہے سب کے لیے. That's what I'm asking. کہ اتنے جا کے ہلکے جاؤ گے، کی بیچو گے، کی دیو گے، کی دسو گے، تو وہ تو پیپل مائٹ ناٹ بائی دس تھنگ کہ جناب یہ ہم نے حالات ٹھیک کر دیے یہاں، یا ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، جو ٹپیکل سینٹینس ہے. یہ پبلک اس بات کو نہیں سمجھتی ہے. وہ تو اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ بجلی کی بڑھ گئی ہے، گیس بڑھ گئی ہے، پیٹرول بڑھ گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، معیشت کے اندر کمی ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے معیشت، روپیہ کمزور ہو گیا ہے. وہ تو اس حوالے سے آپ کو جج کریں گے. تو بڑا مشکل الیکشن ہے. What do you think کہ یہ حکومت جو بنی 13 جماعتوں کی، یہ بننی چاہیے تھی، یا امیڈیٹلی آفٹر نو کانفیڈنس موو اسٹریٹ اوے الیکشنز کی طرف چلے جاتے تو سینیریو وڈ ہیو بین ڈفرینٹ؟ دیکھیے اب وہ بن گئی نا، ایک فیصلہ کر دیا جماعت نے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے سب کا فیصلہ ہے. لیکن اس وقت بہت سے لوگوں کا موقف تھا، میرا موقف بھی یہی تھا کہ آپ حکومت مت بنائیں، آپ الیکشن میں جائیں، عوام کو موقع دیں. کیونکہ 2-3 باتیں تھیں. ایک تو ہم ویسے بھی ہم کہتے تھے کہ الیکشن یہ حکومت ایک چوری کے الیکشن کا نتیجہ ہے. یہ الیکشن چوری ہوئے ہیں 2018 کے، تو اسی میں حکومت کرنا بھی مناسب بات نہیں تھی. پھر جو سارا معیشت کا بگاڑ تھا وہ آپ کے ذمہ پڑ گیا، پڑ جانا تھا جو پڑ گیا. اور پھر میرا خیال تھا کہ عوام کو ایک نیا موقع دیں.
جو مینڈیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آ کر حکومت مضبوط بھی ہوگی اور بھی مشکل فیصلے بھی کر یہ 16 مہینے پھر ایسے ہوا کیوں نہیں؟ یہ سب جماعتوں کا فیصلہ تھا. پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں, اس کے علاوہ دوسرے کولیشن پارٹنرز تھے جن میں پیپلز پارٹی تھی, این پی تھی, باپ پارٹی تھی, ایم کیو ایم تھی, دیگر جماعتیں تھیں. ان سب نے مل کر فیصلے کیے نہیں ہم حکومت چلائیں گے اور بہتری کی طرف لے کر آئیں گے. وہ بدقسمتی سے ہو نہیں سکا. حکومت میرا خیال ہے اس جذبے سے شاید ہم نے نہیں چلائی جو چلانی چاہیے تھی. وہ رزلٹ ہم نہیں دے پائے, وہ فیصلے نہیں کر پائے, اور اس کے منفی اثرات ہی ہوئے ملک پر. میاں محمد نواز شریف صاحب سنا کہتے تھے کہ جناب نو کانفیڈنس کے بعد امیڈیٹلی وی شوڈ گو فار الیکشنز. تو وہ بات کیوں نہیں مانی گئی؟ جی یہ میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا یہ موقف تھا. اس میں مجھے یہ نہیں کہ میاں صاحب کا تھا, یہ نہیں تھا, لیکن بالآخر فیصلہ تو جماعت کے وہی کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ان کی مرضی سے ہی ہوا, ان کے مرضی کے بغیر مشکل تھا, لیکن اس میں دوسری جماعتوں کا یقیناً پریشر ہوگا کہ اقتدار میں آیا جائے. دوسری جماعتوں سے مراد پیپلز پارٹی ہے, زرداری صاحب کا پریشر تھا, شہباز شریف صاحب کا پریشر تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا پریشر تھا. جی سب کا موقف یہی جو میں نے سنا ہے یہی تھا. میں اس میں انوالو نہیں تھا کہ حکومت بنانی چاہیے. سو یہ ان سب نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ نہیں جی الیکشنز کی طرف نہیں, حکومت بنانی چاہیے. جی جہاں تک مجھے علم ہے, جہاں تک مجھے علم ہے. سو بٹ اب آخر حکومت بنی, سب اس میں شامل ہوئے. ہاں but you think it's going to be a tricky situation for all the candidates if they go for like elections? If جی آپ کو بہت سوال جواب آپ کو جواب دینے پڑیں گے, سوال بہت ہوں گے. بہرحال وہ اب عوام کا فیصلہ ہوتا ہے, جو بھی فیصلہ وہ کرتے ہیں, کیا بات کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں, تو اسی پر الیکشن کے فیصلے. اگر نہیں سمجھتے تو پھر کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ پھر مشکل ہوگا, پھر آپ کو سیٹیں حاصل نہیں کر پائیں گے. اکثریت تو ویسے بھی کوئی جماعت حاصل نہیں کر سکتی. اچھا, جو آج حالات ہیں, کم از کم جو آج نظر آ رہے ہیں, اکثریت کے قریب بھی کوئی نہیں جائے گا. اس کے بعد اب کیا کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. پھر دوبارہ اگر اسی طرح اتحادی مل کے 13 جماعتیں مل کے حکومت بنائیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے 13 ہو, 5 ہوں, 10 ہوں, 20 ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا. اکثریت ہونی چاہیے. اور کولیشن گورنمنٹس کی اپنے کمزوری بھی ہوتی ہے اس کی کچھ اسٹرینگس بھی ہوتی ہیں, کچھ اس کے مثبت اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر رہ کر آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور یہ آج تک جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں پاکستان میں, سوائے 1997 کے پی ایم ایل اے نے 2/3 اکثریت لی تھی, ہر حکومت ہی کولیشن گورنمنٹ بنی ہے. ڈو یو تھنک کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو وہ کہا جاتا ہے واپس آئیں گے تو نون لیگ میں جان پڑ جائے گی اور ریوائیو ہو جائے گی نون لیگ, اور آسانیاں پیدا ہوں گی مریم بی بی کے لیے, اگر انہیں ری لانچ کیا جائے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن کے قریب آنا چاہیے. اچھا, اکتوبر الیکشن میں کیمپین ان کے بغیر مشکل ہوگی. وہ الیکشن میں ان کا بڑا رول پی ایم ایل این کے لیے وہ ادا کر سکتے ہیں. اگر وہ اس سے پہلے آئیں گے تو یہ ان کی مرضی ہے, لیکن اس میں پھر یہاں پر پارٹی کی تنظیم میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. لیکن وہ ذمہ داری ابھی بھی شہباز صاحب اور مریم بی بی کے پاس ہے کہ وہ ری آرگنائز کریں, پارٹی کو موبلائز کریں. تو یہ معاملات ہیں. شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے مریم بی بی پراپرلی ری لانچ ہو سکیں گی؟ نہیں, ری لانچ کی بات نہیں ہے. مریم بی بی اب نائب صدر ہیں جماعت کی, سینئر نائب صدر, دوسری پوزیشن ہے ان کے پاس. صدر شہباز صاحب ہیں, ان کو مل کر کام کرنا ہوگا. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ, مل کے کام کرنے والی بات؟ دیکھیں یہ ان کے فیصلے ہیں, وہ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ الیکشن میں تو جانا ہے آپ نے. تو الیکشن میں لوگ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ لیڈرشپ کون سی ہے جس کے لیے ہم ووٹ کر رہے ہیں. یہ ایک سوال ہوتا ہے ہر آدمی کا کہ پیپلز پارٹی سے بھی, پی ٹی آئی سے بھی, دیگر جماعتوں سے بھی, کہ اگر ہمیں ووٹ دیتے ہیں, آپ کو اقتدار ملتا ہے, تو کون شخص ہوگا جو حکومت چلائے گا. اس کا جواب ضروری ہے. یہ کیا وہ میاں نواز شریف ہوں گے, کیا کوئی اور ہوگا,
اس کا جواب عوام کے سامنے آپ کو رکھنا پڑے گا، ورنہ الیکشن کیمپین کمزور رہے گی۔ تو ابھی جو اختلافات ہیں نون لیگ کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن سے پہلے وہ ختم ہو جائیں گے؟ اختلافات کوئی ایسے واضح اختلافات نہیں ہیں، یقیناً رائے موجود ہوتی ہے کہ کون امیدوار ہوگا وزارت عظمیٰ کا، تو اس کو ریزالو کرنا پڑے گا، عوام کے سامنے ایک شخص کا نام رکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے۔ میاں صاحب اس کو ریزالو کر لیں گے الیکشن سے یہ میاں صاحب ہی کر سکتے ہیں، غور نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ انہیں کا ہے، وہی کریں گے۔ میاں صاحب نے تو شہباز شریف صاحب کو بنا دیا، پارٹی کا ہیڈ بنا دیا۔ جی صدر وہ ہیں جی، تو عمومی طور پر صدر ہی ہوتا ہے جی ہاں، امیدوار، لیکن ضروری بھی نہیں ہے، اگر میاں صاحب چاہیں تو کسی اور کو بھی نامنیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بریک لے لوں میں، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ شاہد خاقان میرے ساتھ موجود ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، کیا کسی سٹیج پہ ایسا آپ کو انفارمیشن ملی، انٹیل ملی کہ نو کانفیڈنس کے بعد یا نو کانفیڈنس سے پہلے کوئی ایکسٹینشن کی بات ہوئی تھی باجوہ صاحب کی، یا فار دیٹ بہت سی یہ باتیں چلتی رہی ہیں؟ اچھا، حقیقت یہ تھی، اور اس کا اعتراف باجوہ صاحب نے بھی کیا اور عمران خان صاحب نے بھی کیا، کہ عمران خان صاحب کے پاس میجورٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور باجوہ صاحب نے پوری کر کے دی۔ جب اعتماد کا ووٹ ہوا انہوں نے میجورٹی پوری کر کے دی، لوگ ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے، اس کا اعتراف دونوں نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا عدم اعتماد تو ہو چکا تھا نا، یہ کہا جاتا ہے عدم اعتماد باجوہ صاحب نے کر کے دیا، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ لوگ موجود تھے جو عدم اعتماد ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے پی ٹی آئی کو، عمران خان صاحب کو۔ تو اب کیا باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے؟ یہ بہت سی باتیں چلتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، وہاں آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گا کہ حقیقت ہے کیا۔ کتنے کمیشن بڑھاؤ گے تسی؟ ایک ہی بنا دیں ٹروتھ کمیشن، باقی سب اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، کہ چینی کو کیا ہوا، تیل کو کیا ہوا، ملک میں الیکشن میں کیا ہوا، عدم اعتماد میں کیا ہوا، سب کچھ۔ اور وہ ٹروتھ کمیشن جو ہوتے ہیں کسی کو الزام نہیں ٹھہراتے کسی پر، وہ صرف حقائق عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس نے کیا کہا اور کیوں کہا اور کس طرح معاملہ ہوا۔ وہ ضروری ہے ہمارے لیے، تو یہ آپ کے ٹاک شوز بند ہو جائیں گے۔ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آپ صرف ہر روز مرہ جو حقائق سامنے آئیں گے نا مختلف معاملات کے، اسی تانوں بار بار بلانے ہی اسی ہستے ہیں کہ تسی سچ دستے ہو۔ نہیں میں تو سچ کا ایک پہلو نظر میرے پاس ہے نا، جو معاملات ہیں ان کا ایک پہلو ہے میرے پاس، وہ سچ نہیں ہے۔ سچ تو ہے جب مجموعی طور پر لوگوں کے سامنے آپ بھی جو آپ نے دیکھا وہ رکھیں گے، میں جو دیکھا ہے وہ رکھیں گا، دیگر حضرات رکھیں گے، عوام خود ہی اس کے اندر سے نکال لیں گے کہ ہوتا کیا رہا ہے۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ شہباز شریف صاحب ان اینی وے اس فیور میں تھے کہ یہ بھی آپ کو ٹروتھ کمیشن سے پتہ چلے گا۔ آپ مجھے ٹروتھ کمیشن بنانا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں مذاق نہیں کرتا ہوں، آپ یہ بتا دیں، آپ کو بہت بہت باتیں پتہ چلیں گی۔ کون سی باتیں اور پتہ چلیں؟ جو ہر معاملے کی حقیقت، اور آپ یقین کریں حقیقت وہ نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں، تقریباً ہر معاملے کی۔ اچھا، وہ کیا ہے حقیقت؟ حقیقت ٹروتھ کمیشن۔ ڈار صاحب نے اکانومی ٹھیک رن کر دی، ٹروتھ کمیشن۔ نہیں، ڈار صاحب کہنے میں، لیکن اس معاملے کا ٹروتھ کمیشن جب وہ پولنگ اسٹیشن پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، وہ تو کہتے ہیں میں واپس آؤں گا دوبارہ اور پھر جناب ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ ان کی مرضی ہے جی، جماعت ان کو پھر موقع دینا چاہتی ہے۔ تو بہرحال بہت سے معاملات ہیں جن پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، ہر شخص تنقید کر رہا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اس معاملے کو۔ You talking about ڈار صاحب؟ جی، ڈار صاحب پہ، حکومت کی پرفارمنس پہ، شہباز صاحب پہ بہت تنقید ہو رہی ہے۔ جیسے کہ شہباز صاحب جو تھے ایز اے پرائم منسٹر، واز ہی اے فیلئر اور واز ہی اے سکسیس؟ ٹروتھ کمیشن ہے جی، ٹروتھ کمیشن۔ ویسے تسی جواب دے دیتا منو ہے پہلے۔ یہ سب معاملات ٹروتھ کمیشن، لیکن ان معاملات سے میں نے کہا ٹروتھ کمیشن جلدی آ جائے گا، وہ پولنگ اسٹیشن ہے۔ اچھا، اتنے تو گڑبڑ ہو جانی پھر۔
نہیں ضروری نہیں, اگر عوام یہ عوام کا فیصلہ ہے جو وہ سمجھتے ہیں. نہیں, آپ اتنے بڑے پولیٹیشین, اتنے پرانے پولیٹیشین, پرائم منسٹر رہ چکے, آپ کو پلس تو پتہ ہوگی نا. جماعت کے ساتھ ہوں, پلس یقیناً مشکل حالات ہیں, بہت سے آپ کو باتوں کا جواب دینا پڑے گا, اپنی پرفارمنس کا جواب دینا پڑے گا, مہنگائی کا جواب دینا پڑے گا, ملک کے حالات کا جواب دینا پڑے گا. یہ بوجھ آپ کا تھا نہیں, یہ بوجھ آپ کا تھا نہیں, آپ نے زبردستی اس کو اپنے گلے لیا ہے. 16 مہینے کی حکومت کر کے زبردستی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں. ان خرابیوں کے اثرات یہی ہونے تھے یا اس سے بھی بدتر ہونے تھے, لیکن آپ نے وہ بوجھ اٹھا لیا, آپ نے اپنے گلے میں ڈال لیا. اب آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی نون لیگ کو. جی میں تو پہلے کہا کہ, لیکن جب نون لیگ نے فیصلہ کر لیا تو پھر وہ میرا بھی فیصلہ بن جاتا ہے. میں اس فیصلے سے کیا کہتے ہیں, وہ برا نہیں ہوں, مستثنا نہیں ہوں, جو بھی. تو پھر آپ نے حکومت لے لی, حکومت کریں, پھر کریں, لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کیا, ہماری کیپیسٹی کیا ہے. ہم نے وہ نہیں کیا. اصل تو خرابی وہاں سے پیدا ہوئی, ہم نے فیصلے نہیں کیے, ہم نے ریفارم نہیں کیا. تو یہ موقع تھا, آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت اس طرح ٹھیک ہوگی. وہ کمی رہی ہے. ٹھیک. اچھا, ابھی نیب کی اگر میں بات کروں تو نیب 16 مہینے میں آپ تو بڑا کریٹیکل ہیں ٹورڈز نیب, کیونکہ آپ نے سفر بھی کی ہے, ہیٹ بھی فیس کی ہے اس کی, اور اس میں 16 مہینے میں کہا جاتا تھا کہ جناب نیب ختم ہو جانا چاہیے, نیب ادارہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو 16 مہینے بل تو بڑے پاس ہو گئے, لیکن نیب کا ادارہ نہیں ختم ہویا. جی بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. اس کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. 5 ترامیم آپ نے کی اور اس کا ان ترامیم کا کوئی اثر نہیں ہے. نیب وہی موجود ہے, حکومت کا افسر آج بھی فیصلہ نہیں کرتا نیب کے خوف سے. آپ نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ نیب برا ہے اس ملک کے لیے. آپ نے SIFC بنائی, جو نیب جس کے پروسیڈنگز یا جس کے فیصلے نیب سے باہر ہیں, کہ ڈومین سے باہر رکھے گئے ہیں. ٹھیک. اس کا کیا مطلب ہے کہ نیب بری چیز ہے, ملک کو تباہ کر رہی ہے, یہاں فیصلہ کوئی نہیں کرتا, تو ملک نہیں چلے گا. نیب اگر آپ رکھیں گے یہ ملک نہیں چلے گا. کتنی سے تھی آپ کی 16 مہینے کی حکومت میں؟ نہیں, میں تو حکومت میں تھا نہیں. پارٹی میں تو تھے؟ نہیں, پارٹی میں تھا. تو پارٹی میں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں پھر ہم پارٹی کی نہیں سنتے. یہ ایک روایت ہے پاکستان میں. اچھا. تمام جماعتوں میں. اچھا. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ پارٹی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, اور یہ ایک ضروری بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں بلکہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ آپ کے وقت نہیں ہوتا کہ جماعت کو وقت دے سکیں. پھر وہ حکومت میں وہ جو ایک پرانی بات ہے کہ جنگ کے جرنیل اور ہوتے ہیں, امن کے جرنیل اور ہوتے ہیں, تو وہ حکومت کے جرنیل اور ہوتے ہیں, جب پارٹی مشکل میں ہوتی ہے جرنیل اور ہوتے ہیں. اچھا, آئندہ اگر حکومت بناتی ہے نون لیگ, جی, تو آپ پارٹی کے ساتھ ہوں گے, حکومت میں ہوں گے؟ نہیں, میں ڈپینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر کون ہے. اگر شہباز شریف صاحب ہیں تو میں حکومت میں نہیں ہو سکتا. مریم بی بی جب ہوں گی تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا جماعت کو کہ میں اس نظام کا حصہ نہیں رہ سکتا. ان کو فری ہینڈ ملنا چاہیے, اپنا کام کریں. مطلب آپ کے ہوتے ہوئے فری ہینڈ نہیں مریم بی بی کو؟ نہیں, ہم جو پرانے لوگ ہیں وہ پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, جو ان کے والد کے ساتھی تھے, ہم میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں, تو ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. جو انکل, آپ کو یاد ہوگا, جام صادق 88 سے 90 تک, جی, وہ حکومت بالکل نہیں چل پائی تھی. تو وہ سارے حکومت میں شامل بھی تھے. جو انکل سے اعتزاز احسن صاحب, جام صادق علی, بہت سے لوگ اس کے اندر حکومت میں شامل ہو گئے تھے, اور پھر مسئلہ پیدا ہوا تھا. تو آپ اگر مریم بی بی پرائم منسٹر بنتی ہے, نہیں, میں تو اس نظام, تو آپ اس نظام کا حصہ نہیں ہوں گے. اچھا, تو میاں نواز شریف صاحب اگر خود آپٹ کرتے ہیں؟ جی, میاں صاحب آتے ہیں, وہ اگر خود امیدوار ہیں, حکومت بناتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو لے کر چلتے ہیں, جو ان کا حکم ہے. تو آپ اس حکومت کا حصہ ہوں گے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, حکومت میں جانا ضروری نہیں ہوتا. آپ کہیں پر بھی رہ کر اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. حکومت میں اب نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے, گرومنگ ہونی چاہیے.
جو پی ایم ایل این کی ساری جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے، جو 10-12 لوگ ہیں، ان کا اب میرا خیال ہے بہتر ہے کہ دوسروں کو موقع دے. وہ کیڑے 10-12 نے؟ سارے ہیں سینئر لوگ ہیں. سینئر لوگ جو میں خود اس میں شامل ہوں. میرا خیال اب جو ینگر لوگ ہیں ان کو موقع دیں. اچھا، میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے ہیں سپوزڈلی، اور آپ جناب حکومت کا حصہ نہیں ہوتے. میاں صاحب آپ کے دوست ہیں، آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں، پرانے دوست ہیں آپ کے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کو آپ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان کی. لیکن آپ نون لیگ میں بھی نہیں ہوتے اور حکومت کا حصہ بھی نہیں ہوتے اور پارٹی میں بھی نہیں ہوتے، تو پھر آپ کیا نئی پارٹی بنانے جائیں گے؟ بہت سی بھی آپ نے ڈال دی. تو بھی ڈالنی پڑے گی نا، کیونکہ تسی ٹروتھ کمیشن والے پاسے ٹر پہ دیا. نہیں دیکھیں، میں حکومت ہونا ضروری نہیں ہے. اگر میری جماعت کوئی ایسا عمل کر رہی ہے جو ملک کے لیے بہتر ہے، جو ملک کے مسائل کو حل کرے، ایسی ویژن دے رہی ہے، تو یقیناً اس کے ساتھ آدمی چل سکتا ہے. اگر وہ نہیں دے رہی، اور یہ آج کی حقیقت ہے کہ پچھلے 3 سال میں ہر جماعت حکومت میں رہ چکی ہے. آج کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ نہیں تھا، میں کروں گا. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آج لوگ سوال کرتے ہیں ہر جماعت سے، یہ نہیں کہ ایک جماعت سے، ہر جماعت سے یہ سوال ہے. آپ حکومت کے حصہ تھے رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ یہ مشکل سوال ہے. تو اگر کوئی میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکوں تو میں حاضر ہوں، لیکن میں بے مقصد حکومتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، یہ تینوں مل کے کوئی نئی پارٹی بنانے. دیکھیے، ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا تھا، ری امیجننگ پاکستان. اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے، کیونکہ یہاں پر جو فورم تھے وہ سارے ایک جمود کا شکار تھے، گالی گلوچ سیاست بن گئی تھی. ملک کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر الزامات لگانا، جیلوں میں ڈالنا، گالی گلوچ کرنا، یہ معمول بن گیا تھا. ہم نے کہا کوئی فورم ہو جہاں پر ملک کے ایشوز سامنے رکھے جائیں، ان کے حل کی بات کی جائے. تو ہم نے ایک فورم بنایا، سب صوبوں میں گئے، ہر جگہ لوگوں سے بات کی، اور اس کا ایک اچھا اثر پڑا ہے. اور پھر لوگوں نے کہا جی یہ جماعت بن رہی ہے، جماعت بننی چاہیے. وہ معاملہ ابھی تک لوگ کہتے ہیں ہاں جی جماعت بننی چاہیے، ایک لوگوں کو آلٹرنیٹیو ایک ملنا چاہیے. یہ اب جماعتیں 168 جماعتیں ملک میں موجود ہیں. جو باقی جماعتیں جو اقتدار میں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اگر جماعت کا وقت ہوا تو جماعت کو ایسی بنی جو ملک کے مسائل حل کر سکے، تو یقیناً ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے. جو مطلب کہ اگر آپ کو جماعت بنانی پڑی تو آپ جماعت بنا سکتے ہیں؟ نہیں، جماعت بنانی پڑی کوئی مجبوری تو نہیں ہے کہ میں فرض نہیں بنا ہوا. لیکن اگر ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے جو آدمی کنٹریبیوٹ کر سکے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جس طریقے سے بھی جماعت بنانا چلانا آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اور کنٹریبیوشن کرنے کا موقع نہ ہو، جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعتیں جو ہیں وہ آج کچھ معاملات کو حل کرنے میں ناکام نہیں ہیں اور وہ سوچ یا فکر نظر نہیں آتی، تو پھر یہ آدمی گھر بیٹھ سکتا ہے یا پھر کوئی نیا راستہ تلاش کر سکتا ہے. ابھی جو سچویشن ہے، جس طریقے سے آپ تینوں اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، when you sit across the table, when you talk to the people, and when you tell them the reality check, when you give them a reality check, تو اس وقت تو وہ لوگ جو ہیں I've seen it کہ people buy whatever you are saying، کیونکہ you're coming up کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں کر رہے ہوتے. آپ اسٹریٹ بات کر رہے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں، نہ کسی پر تنقید کرتے ہیں، نہ کسی کا نام لیتے ہیں. you're coming up with solutions as well. ہم نے الزامات لگانے ہیں، وہ آپ لگاتے رہے، اس کا وہ فورم اور ہے. آج ضرورت ہے کہ ملک کے مسائل کی بات کریں اور اس کے حل کی بات کریں. That's what I'm saying, you come up with solutions. جی. So people like that کہ یہاں پہ بلیم گیم ہوتی ہے، یہاں پہ سولوشنز کوئی نہیں دیتا. بالکل. لیکن آپ لوگ سولوشنز تینوں دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ہم نہیں دیتے، ہم ہر ایک کو بلاتے ہیں آگے بات کریں اور اپنے ملک کے مسائل کی بات کریں، حل کی بات کریں. ہم خود بھی کرتے ہیں، ہم کو بھی موقع دیتے ہیں. ایک بریک لے لوں. شاہد خاقان صاحب، نیب کا ادارہ ختم نہیں کر سکے، 16 ماہ جو حکومت رہی اس سے آپ یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دا پرفارمنس آف دا گورنمنٹ.
جس طریقے سے حکومت چلتی رہی آپ کو اس سے اعتراضات ہیں، ڈیفینیٹلی لوگوں کو بھی ہیں، اور اس طرح بڑا مشکل ہو جائے گا جانا لوگوں کے پاس اور جا کے ان سے ووٹ مانگنا. حلقے میں جا کے ووٹ مانگنا پڑے تو جو Q&A سیشن چل رہا ہوتا ہے اس میں تو لوگ جڑے تانوں پون کے رکھ دیں نے، تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. آپ الیکشن پھر بھی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ الیکشن تو آپ کو کروانے پڑے گا نا، آئین کی ضرورت ہے، اس کے بغیر معاملہ آگے بھی نہیں چلے گا. اب دیکھیں But why do people want to go back to square one? میں اگر ہماری حکومت تھی، نیب ختم نہیں کیا اور خود نیب کے خوف سے فیصلے نہیں کیے، یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو ایک بات نظر آ رہی ہے، تجربہ ہے 24 سال کا کہ نیب کے ہوتے ہوئے ملک کے افسران فیصلہ نہیں کریں گے، ملک نہیں چلے گا. آپ نیب کو ختم نہیں کرتے، پھر آپ سے فیصلے نہیں ہوتے، افسر سارے نیب سے ڈرتے ہیں، آپ خود ڈرتے ہیں، کابینہ ڈرتی ہے، کمیٹیاں کابینہ کی ڈرتی ہیں، فیصلے نہیں کر پاتے، ملک کیسے چلے گا؟ یہ بنیادی جب تک چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے، فیصلے نہیں کریں گے، کیسے آگے چلیں گے؟ اب آگے کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس کا آپ بیٹھ کر جب تک ایک راستہ تعین نہیں کیا جائے گا، ملک نہیں چلے گا. اور یہ آج ذمہ داری اس ملک کی لیڈرشپ کی ہے. اگر وہ اپنا ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر لوگ اور راستہ تلاش کریں گے. کون سا راستہ؟ انارکی ہو سکتی ہے، سڑک پہ فیصلے ہو سکتے ہیں. یہی ہوتا ہے جب ملک میں پولیٹیکل لیڈرشپ، جوڈیشل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، یہ 6-7 لوگ ہیں. اگر یہ نہیں بیٹھیں گے، اب میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، آج یہ 6-7 لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، کل آپ کو ڈالر کا استحکام نظر آئے گا، آپ کو مارکیٹ میں کانفیڈنس نظر آئے گا. کیا ہم اتنے سوچ نہیں رکھتے کہ ہم اکٹھے بیٹھ جائیں؟ اس کے بغیر راستہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اتنے مشکل فیصلے کرنے ہیں اور اتنا وقت آپ کو درکار ہے ان فیصلوں کے لیے کہ کوئی ایک جماعت، کوئی ایک ادارہ اس کو نہیں چلا سکتا. جس طریقے سے ہم بات کرتے آئے، سنتے آئے، اور ہم نے حکومتیں بھی دیکھی بنتی ہوئی، مختلف جماعتوں کی مختلف حکومتیں بنی یہاں پہ، اور ہر نے 2-3 دفعہ یہاں پہ اپنی باری لگائی، ماں سوائے PTI کے اس کی ایک باری لگی. لیکن دا پوائنٹ از کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جو حکومت بنے گی، جب بھی بنے، الیکشن جب بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ ڈیلیور کر سکے گی؟ نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. میں کہہ رہا ہوں اب سب کو 10-10 باریاں دے دیں، کچھ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک. کیونکہ نہ وہ سوچ ہے، نہ وہ فکر ہے، نہ وہ صلاحیت ہے. تو سلوشن کی ہے پھر؟ سلوشن میں نے بتایا، بیٹھیں، ایک راستے کا تعین کریں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، پھر اس راستے کی نگرانی کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ طریقہ ہے. یہ اب وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ آپ کا حال یہ ہے کہ مجھے اقتدار دے دو، دیکھو پھر کیا کرتا ہوں. یہ زمانہ اب نہیں ہے. مجھے دے دیں، مجھے کرسی میں بٹھا دیں، دیکھیں میں کیا کیا معجزات کرتا ہوں. کوئی معجزے یہاں نہیں ہے. یہ سال ہر سال کی محنت ہے، فیصلے ہیں، اور ان کا بوجھ برداشت کرنے کا وقت ہے. آپ کی نظر میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کے لیڈرز ہیں، سب کی بات کر رہے ہیں اکراس دا بورڈ، ان کے اندر یہ ہے، ڈو دے ہیو اٹ ان دیم کہ یہ جناب ہمیں سنسیئرلی اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے؟ 3 سال کا تجربہ آپ کے سامنے ہے، صرف 3 سال دیکھ لیں پچھلے. ہر جماعت، ہر لیڈر کو اقتدار، کیا وہ کر سکیں؟ پھر تو ماضی تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نہیں کر سکتے. لیکن آج بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ اپنے سیاست کو ایک طرف رکھیں، کرسی پر بیٹھیں، جو بھی اگر آپ میں صلاحیت ہے راستے کا تعین کریں کہ ہم نے ملک میں یہ چیزیں کرنی ہیں. آپ کیسے دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 جماعتیں بیٹھ کے 16 مہینے کے اندر کچھ نہیں کر سکیں، ڈیلیور نہیں کر سکیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں پھر جناب آگے آنے والے وقت میں سارے مل کے بیٹھ کے فیصلے کریں. تھی جو اقتدار کا حصہ نہیں تھی، آج سارے بیٹھے نا. آج جوڈیشل لیڈرشپ بھی بیٹھے، ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھے. میں بتا رہا ہوں یہ 6-7 لوگ ہیں، کوئی یہ سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے. یہ بیٹھ کر سب حکومت کر چکے ہیں، سب حکومت جانتے ہیں، سب بتائیں کہ جناب یہ خرابیاں آپ کے سامنے ہیں، ملک کے حالات مجموعی طور پر ان سب کی حکمرانی کا نتیجہ ہے.
تو باہر سے تو حکمران نہیں آئے تھے نا, یہی سب لوگ تھے, یہی جوڈیشری جو فیصلے کرتی تھی, یہی فوج کی حکومت کرتی تھی, یہی لیڈرشپ تھی جو حکومت کرتی تھی. آج آپ کو حکومت کا اگر پتہ ہے کہ ہم نے کیا چیزیں ہم نے کرنی ہے, ٹیبل پر بیٹھیں, ایک پلان بنائیں, اس کو سارے مل کر امپلیمنٹ کریں. نئے احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو اس میں سے کچھ نکلتا ہوا نظر آتا ہے؟ پرانے احتساب سے کچھ نکلا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اور جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے حقیقت رکھ دی ہے, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.